السلام علیکم جی. تو کیسے ہیں آپ سب کو ہیلو لائف میں ویلکم. تو یہ جی ہماری سیریز چل رہی تھی ویڈیو کی میرے ڈرائیونگ لائسنس کی سٹوری. تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ویڈیو کہاں سے سیکھی, کیسے سیکھی اور کس سے سیکھی. بیسیکلی کوریا میں جو ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کو چاہیے تو اس کے 3 میجر سٹیپس ہیں. پہلے ایک جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے, پھر ایک انڈور ہوتا ہے اور پھر ایک آؤٹ ڈور ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. تو انڈور جو تھا وہ اس کی میں نے تیاری کس طرح سے کی, کیونکہ وہی سب سے کریٹیکل ٹیسٹ ہے. اگر آپ وہ کلیئر کر لیتے ہیں تو جو آؤٹ ڈور ہے وہ نسبتاً ایزی ہے, اور ریٹن جو ہے اس سے پہلے جو ہوتا ہے سب سے پہلے وہ تو بالکل ہی آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جسٹ آپ کو جو ٹریفک رولز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ آپ ایک دفعہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سارے رولز پتہ چل جاتے ہیں, اور پھر انہیں رولز کے ہی بارے میں کوشچننگ ہوتی ہے. تو وہ 100 میں سے آپ کو 60 مارکس جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. تو یہ جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی یہ میرے ڈرائیونگ اسکول میں ہی تھی, جس دن میں انڈور ٹیسٹ دینے گئی ہوئی تھی. تو ابھی میری باری نہیں آئی تھی اور مجھے تھوڑا ویٹ کرنا تھا, تو میں نے سوچا چلو یہ ساتھ میں جو ہے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی جائے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے جو ڈرائیونگ لائسنس لیا تھا وہ میں نے ساؤتھ کوریا سے لیا تھا. تو میں ساؤتھ کوریا کیوں گئی یہ تو سٹوری ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. میں وہاں پہ گئی تھی اسٹڈی کے لیے, اور میں نے کیا اسٹڈی کیا وہاں پہ, کس طرح سے گئی, کیا میرا وہاں پہ اسکالرشپ تھا, وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی اس میں ہم بات کریں گے میرے انڈور ڈرائیونگ جو ہے اس کی پریکٹس کی, کہ میں نے پریکٹس کہاں پہ کی اور مجھے پریکٹس کروائی کس نے, اور پھر میں نے اس کا ٹیسٹ کیسے کلیئر کیا. تو ہاں جی, وہاں پہ کوریا میں جو تھا یونیورسٹیز بڑی بڑی ہوتی ہیں کافی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت یونیورسٹی میں انٹر ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ رات کو نہیں جائیں, دن کو نہیں جائیں, یا صبح و شام وہ اوپن ہی ہوتی ہیں گیٹس ان کے, تو جب بھی آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ کیونکہ روڈز اسٹریٹ ہوتے ہیں کافی اور کھلے روڈ ہوتے ہیں, تو اور یونیورسٹی کے اندر کیونکہ رش نہیں ہوتا, تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے کہ میں یونیورسٹی کے اندر جا کے سیکھوں گی. تو جی میں نے پلان کیا کہ ویکنڈ پہ جایا کریں گے ہم, تقریباً ہر ویک میں جاتی تھی, 2 سے 3 ویک. تو اس میں نے جو ہے وہ انڈور کی وہاں پہ پریکٹس کی. سب سے پہلے جو ہے وہ میں جسٹ وداؤٹ ایکسلریٹر گاڑی میں نے تھوڑی سی جسٹ سٹارٹ کرنا سیکھی تھی, کیونکہ جب تک آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنی کوئی مشکل چیز ہے. ڈرائیونگ اتنی مشکل نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا جو 50% ڈر ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب آپ ایک دفعہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں رسپانسبلٹی ہے, اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان بھی کرنا پڑتا ہے. بلکہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 آگے اور 2 پیچھے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو پورا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ذرا سا آپ کا دھیان ادھر ادھر گیا تو خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ گاڑی لگ سکتی ہے آپ سے. تو جی تو تقریباً 2 ویک میں نے ہر ویکنڈ پہ جاتی تھی. میں 4 دن آپ کہہ لیں ٹوٹل میں نے صرف اسٹریٹ ڈرائیو کیا ہے, اور اس میں بالکل بھی ریس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتی تھی, جسٹ سلو میں چلاتی رہتی تھی. آلدو وہ بورنگ ہوتا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کب میں اس میں جو ہے وہ اچھے سے اس کو چلا سکوں گی, یا پتہ نہیں میں مین روڈ پہ چلا بھی سکتی ہوں یا نہیں, کیونکہ اتنی سلو میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہوتا تھا. لیکن تقریباً 2 ویکنڈ پہ پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے میں تھوڑی کانفیڈنٹ ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے تقریباً 20 کی سپیڈ پہ گاڑی چلانا شروع کی. تو پھر جب مجھے جو ہے وہ تھوڑا کانفیڈنس آ گیا کہ میں اسٹریٹ اب چلا لیتی ہوں, تو پھر میں نے جو اسٹارٹ کی تھی پریکٹس وہ پارکنگ کی تھی. کیونکہ کوریا میں صرف اگر آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو پارکنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ صرف ریورس پارکنگ کا ہوتا ہے, تو اور اسی کے سب سے زیادہ مارکس بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے پارکنگ فیل کر دی تو آپ کا اوور آل ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. اس میں 2 ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک سب سے پہلے اگر آپ بیٹھے ہیں گاڑی میں ٹیسٹ دینے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہے. اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو اسی وقت آپ کو کہتے ہیں کہ بس باہر آ جائیں, فیل ہے آپ کا ٹیسٹ. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ پارکنگ ہے. پارکنگ کے سب سے زیادہ مارکس تھے, باقی اگر آپ کچھ رولز جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو 5 نمبر ان کے ہوتے تھے. تو پھر جو ہے وہ میں نے وہاں پہ جناب پریکٹس سٹارٹ کر دی ریورس پارکنگ کی. تو
تو میں تقریباً 2 گھنٹے جو ہے وہ پریکٹس کرتی رہتی تھی ریورس پارکنگ کی. یونیورسٹی کے اندر میں جب تقریباً 2 سے 3 ویک میں نے پریکٹس کی ریورس پارکنگ کی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب ایک دفعہ ٹیسٹ دے کے دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو میں کر لیتی ہوں، لیکن جب ٹیسٹ دوں گی تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بندے کے اوپر تھوڑا پریشر ہوتا ہے. ایک تو ڈرا ہوا بھی بندہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ٹائم کا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم آپ کا آؤٹ نہ ہو جائے یا آپ کوئی غلطی نہ کر دیں. تو اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ایک بھی رول بریک کرتے ہیں تو اس کے بھی نمبر کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ میں پاس آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی تھرو ایگزام. تو میں نے جی اپوائنٹمنٹ بک کی اس میں، اور میں چلی گئی ٹیسٹ دینے کے لیے پارکنگ کا، مطلب اوور آل انڈور ٹیسٹ دینے چلی گئی. تو وہاں پہ جو ہے شروع میں جب میں نے پہلا ٹیسٹ دیا تو وہ میں نے پارکنگ میں ہی فیل کیا، کیونکہ مجھے ڈر ہی اسی کا تھا شاید، کیونکہ میں آلریڈی ڈری ہوئی تھی، تو وہ میں نے فیل کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے پھر 2 ویک پریکٹس کی، پھر میں گئی اور پھر سے میں نے پارکنگ میں فیل کیا. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا 4تھ ٹیسٹ ہے، اور یہ الحمدللہ میں نے بڑے آرام سے اور کانفیڈنس کے ساتھ پاس کر لیا تھا. پھر جب میں دوبارہ سے میں نے پریکٹس کی تھوڑی، اور پھر میں 3rd ٹائم گئی. جب 3rd ٹائم میں نے گئی تو اس ٹائم میں پارکنگ تو میں نے کلیئر کر لی، باقی سب بھی میرا ٹھیک چل رہا تھا. مطلب میرے شروع میں بھی کوئی مارکس نہیں کٹے تھے، میں نے بیلٹ بھی لگا لیا تھا. جو لیفٹ رائٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے اس پہ آپ نے انڈیکیٹر آن کرنا ہوتا ہے، وہ بھی میں نے کیا سارا کچھ. تو لیکن اس میں جو میں نے ایک چیز کا دھیان نہیں رکھا، وہ ٹائم کا تھا. تو میرا جو ٹائم تھا وہ 9 منٹ سے کچھ سیکنڈز اوپر ہو گئے تھے. تو وہ پھر سے فیل ہو گیا. پھر ہم واپس آئے گھر، اور پھر سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی ٹائم کی، مطلب ٹائمر لگا کے کہ کیا اب باقی پریکٹس پارکنگ کی تو ہو گئی تھی، لیکن اب ٹائم کی کرنی تھی. تو پھر جو ہے تقریباً 1 ویک بعد دوبارہ مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی. پھر میں وہاں پہ گئی اور میں نے یہ ابھی جو گاڑی آ رہی ہے یلو والی، یہ اس میں ڈرائیو کر رہی ہوں. اور یہ اس دن میرا سکسیزفل ٹیسٹ تھا. اس دن میں نے ہسبینڈ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ضرور اس کو ریکارڈ کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ پھر سے ہوتا ہے تو میں دیکھ سکوں کہ میں کہاں پہ زیادہ سلو ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا. تو یہ جی الحمدللہ میرا ٹیسٹ یہاں پہ کلیئر ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اب اگلی باری تھی آؤٹ ڈور کی. اس میں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ میں آلریڈی تقریباً 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں 1.5 مہینہ پریکٹس کر چکی تھی اسٹریٹ ڈرائیو کی یونیورسٹی کے اندر، اور تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ روڈ پہ بھی چلانا شروع کی تھی. تو ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ ٹیسٹ تو پاس کرنا ہی تھا، اگر لائسنس چاہیے تو وہ تو کلیئر ہونا چاہیے. تو پھر میں نے اس کی دوبارہ سے کچھ دن پریکٹس کی، اور اس کی سٹوری باقی جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. جی تو ایک بات تو رہ ہی گئی جو میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے کہاں سیکھی وہ بھی میں نے بتا دیا، اور میں نے کیسے سیکھی. اب سوال یہ ہے کہ میں نے کس سے سیکھی. جی تو میرے جو ڈرائیور تھے وہ تھے جی میرے شوہر محترم، ان سے میں نے سیکھی. اور بیچ میں کافی جو ہے وہ میں اپسیٹ بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ جو بندہ خود ایک دفعہ مطلب اس کو ڈرائیونگ آ چکی ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہم چھوٹی موٹی جو مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں کیونکہ فرسٹ ٹائم سیکھ رہی تھی تو میں نے جو ہے وہ میں بہت ڈری ہوتی تھی. تو وہ مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ پہلے بھی غلطی یہی کی تھی اور پھر یہی غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے پہلے جو پاکستان میں جب میں تھی تقریباً آج سے 10 سال پہلے، تو میں نے مینول گاڑی کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت پرانی تھی. اور یہ جس گاڑی پہ میں نے ابھی پریکٹس کی تھی یہ آٹو تھی. یہ بہت آسان ہے، لیکن وہی بات ہے کہ شروع میں کیونکہ آپ نئے ہوتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے ہسبینڈ پریکٹس کرواتے رہتے تھے. خیر انہوں نے بھی کافی صبر کیا. میرے 3 ٹیسٹ فیل ہونے کے بعد بھی ہی واز کنٹینیوسلی سپورٹنگ می، اینڈ ان کی سپورٹ سے ہی اور ان کے ہیلپ سے ہی میں نے جو ہے الحمدللہ یہ ٹیسٹ پاس کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ شروع میں کیونکہ ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں سے میں نے ابھی سوچا ہے کہ یہاں سے ٹرن لے تو اس کو یہیں سے لینا چاہیے، لیکن آپ اپنے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے مائنڈ کو ریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو خیر الحمدللہ 3 بار فیل کرنے کے بعد 4تھی بار میں نے انڈور ٹیسٹ جو تھا وہ پاس کر لیا تھا. تو اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آؤٹ ڈور کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. فی الحال جو ہے وہ اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور پلیز اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور
نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچنگ.